اور خلق ہوندے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھر نظر نہ ہاتھ کھڑے کر دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ سارے برق قرآن میں کھول بٹھے پر تیری شان کیا نہیں کوئی اور بٹھا جو کرے تیری شان کا مقابلہ عاشقہ نے اس نے اصلی چھوڑ بٹھا اور کوئی نور آکے کوئی بشر آکے ہر پاس سے یہ پہتا چھوڑ بٹھا اللہ والے نے گل مکا چھوڑی تو سا اور بٹھا سا اللہ اکبر فرمایا کہ جو بھی ساتھ رہتا ہے غلام ہو جاتا ہے میسرہ کہتے ہیں تجارت شروع ہوئی آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی ملک شام کی منڈی میں حضور علیہ السلام داخل ہوئے لوگ یعنی قسمیں اٹھا کر اپنے بتوں کے نام پر یعنی مال بیچ رہے تھے ایک آدمی حضور علیہ السلام کو کہنے لگا حضور آپ بھی قسم اٹھائیں ہماری بتوں کی آپ بھی قسم اٹھائیں معاذ اللہ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ میں جن کا نام لینا اپنی زبان پر پسند نہیں کرتا فرمایا کہ ان کا میں نام لوں حضور علیہ السلام فرمایا کہ مال لینا ہے تو لو نہیں تو چلے جاؤ لیکن میسرہ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا کر بیچتے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف میری رخ پھیرتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے فرماتے ہیں کئی گنا نفع کمایا راستے میں حضور علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے ایک عیسائی عالم غار میں بیٹھا نکل آیا کہنے لگا وہ مجھے جانتا تھا کہنے لگا یہ کون ہے میں نے کہا کہ قریش کے ایک عظیم شخصیت ہے یہ بڑے معزز ہیں کردار کے نظریات کے بڑے آتا ہے وہ کہنے لگا سن لے ایسا ہے کوئی عام آدمی نہیں اللہ کا رسول ہے کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے اس درخت کے نیچے جو آرام کر رہا ہے فرمایا کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے یہ تو اللہ کا آخری رسول ہے ان کا خیال کرنا ایسا کہتے ہیں میں غلام ہو گیا کہ جو اللہ کا سچا رسول ہے یہاں کوئی دوسرا نہیں لیٹ سکتا یہ رسول ہے ان کا خیال رکھنا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان فرمائے میں اس طرح کہتے ہیں میں غلام ہو گیا حضور علیہ السلام کی ادائیں مجھے پانے لگی جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی آپ فرماتے ہیں گرمی بڑی شدید تھی لیکن جب حضور علیہ السلام یعنی دھوپ میں چلتے تو بادل کا ایک ٹکڑا ہی حضور علیہ السلام پر سایہ کرتے کہ محبوب کے بول یعنی حضور علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے حضور کے بول بہاروں جیسے آپ کے اصحاب ستاروں جیسے جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان کے سر پر سایہ کرتے آپ فرماتے ہیں کہ گرمی بڑی شدید تھی فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کر حضور علیہ السلام پر سایہ کر دیتا بادل کا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتا نہ جانے لوگ کہاں بیٹھ کر کتابیں لکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد یعنی نبوت کا اعلان کیا ہے جو سیرت پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگتا ہے قربان جائیں حضور علیہ السلام کی شان برابر ہے یہاں وہ لوگ جو کئی سال پہلے حضور علیہ السلام کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب سے نبی بنے کس وقت آپ نبی تھے تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا اس وقت یعنی حضرت آدم علیہ السلام فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی مردی جا رہی تھی میں فرمایا اس وقت بھی میں نبی اللہ اکبر اس وقت بھی میں اللہ کا سچا رسول حضرت خدیجہ رضی کہتی ہیں جب حضور علیہ السلام یعنی مکہ شریف تشریف لے آئے اپنے غلام سے پوچھنے لگی بتاؤ کہ رستے میں جو معاملہ جو رستے میں جو دیکھا ہے حضور علیہ السلام کے جلوے مجھے بھی دکھاؤ جو بدوہا کا چہرہ دیکھا ہے جو حضور علیہ السلام کی ادائیں دیکھی ہیں جو حضور علیہ السلام کا کردار دیکھا ہے تو آپ کے غلام کہتے ہیں اس وقت آپ کی ایک سہیلی جو حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھی ویسا کہتے ہیں جب مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ مال کتنا بیچا ہے میں نے کہا یہ چھوڑو مجھ سے مصطفیٰ کی سنو مجھ سے حضور علیہ السلام کی تعریف سنو حضور علیہ السلام کی عظمت سنو وہ پھر کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بادل سایہ کرتا تھا تیری بڑی خدمت کی تیرا بڑا خیال رکھا لیکن یہ بھی بتا کیسے تھے فیصلہ کہنے لگے زندگی میں نے بھی ساری گزار دی لیکن اس رسول کے ساتھ 4 دن گزارے بس ساری باتیں چھڑواؤ آمنہ کے لال کی بات کریں ذکر ان کا چھیڑیں
ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے۔ بس مجھے حضور علیہ السلام کا تذکرہ بیان کرنے میں ذکر مصطفیٰ کرنا، حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں بڑی متاثر ہوئی، حضور علیہ السلام پر بڑی متاثر ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی نے، آپ فرماتی ہیں کہ درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا، میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا کہ میری عمر 40 سال ہے اور حضور علیہ السلام کی یعنی 25 سال ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو کہ شاید میں قبول ہو، سرکار نے قبول فرما لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت نفیسہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، وہ کہتی ہے وہ خاتون جن کے لیے بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے لیکن وہ خاموش رہی، وہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کا عجیب رنگ بیان کیا۔ جب میں پہنچی تو میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کوئی اور ہوتا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا فوراً کہہ کہ اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کر کہا کہ حضور علیہ السلام خاموش ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کہتی ہو یا خدیجہ کہتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم کہتی ہو اپنی طرف سے یا خدیجہ کہتی ہے؟ میں نے کہا خدیجہ کہتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا خدیجہ کہتی ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھوں۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ٹھہرو جاؤ، میں اپنے چاچا سے پوچھ کر مشورہ کروں گا، میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ یعنی سبق بڑے یاد ہے، کہتے ہیں کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا کوئی نجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ میں نے کہا کہ صرف ایک ہی بات جائز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان، لیکن سوچو میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو کیسا رنگ دیا، حضور علیہ السلام نے کیسا کردار دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو جو بڑوں کے سائے میں بڑوں کی شفقت میں رہتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھیں سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں ہے، نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ جو بڑوں کی شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں ہے، کیا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ فرمایا چاچے سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ خدیجہ کہتی ہے دونوں نے پوچھا تو جناب ابو طالب کہنے لگے یہ خوش قسمت ہے ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں افکار میں نظریات میں اتنی نفاست ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان سے۔ حضور علیہ السلام کی ہر بات کو پسند کیا، حضور علیہ السلام کو جو پسند ہے وہی حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو پسند ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو محبت پسند ہے، اور غور کریں کہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کروڑ پتی تھی، عرب کی بات نہیں کر سکتے، 20 ان کی پاس نوکرانیاں تھی، درجنوں ان کے غلام تھے۔ اب سوچیں کہ وہ کتنی بڑی ہے تاجر ہوگی، کتنی بڑی ہے امیر ہوگی، لیکن قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضور علیہ السلام کی گھرائی کو اپنے ہاتھوں سے جھاڑو بھی دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی تیار کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی دھوئے، اور گھر میں یعنی غلام تھی جو آپ کو پانی پا کر دیتے، لیکن قربان جائے جب حضور علیہ السلام کے گھر میں ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی پکایا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سرمائے اور تجارت سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی قدموں میں لا کر رکھ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی ہوں، اے پیارے محبوب جب میں آپ کی، میری ہر چیز آپ کی، تو قربان جائے چند دنوں میں میرے محبوب علیہ السلام نے سارا یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ اللہ بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہے ہر چیز حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواہش کا خیال رکھا، اور عورتیں مرد میری بات توجہ سے سنیں، آگ لگی ہوئی ہے، لڑائی ہے، فساد ہے، یہ تیرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، آؤ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، چند دن ہوئے تھے،
ابھی شادی کو چند دن کے بعد جب آئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں آئی. حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ نے اٹھ کر استقبال کیا کہ حضور کی ماں آئی ہے, حضور کی ماں ہے تو میری ماں ہے. اور قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک زوجہ اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ اور اتنی خوبصورت ہستی جس کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے, اور ان کا ذکر کرنا, ان کی عظمت بیان کرنا, اس سے میرے محبوب علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور قربان جائیں انہوں نے حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور آپ کی ماں ہے میری ماں ہے. جناب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی میں گھر میں رہی, میری خدمت کی, مجھے کھانا پکا کر دیا, بستر بچھا کر دیا اور مجھے کپڑے بھی دھو کر دیے. اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی ماں ہے, آپ میرے مصطفیٰ کی ماں ہے اور پہلی بار آئی ہے, مجھے کوئی موقع دے میں آپ کو تحفہ پیش کروں. تو قربان حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگے بیٹا اس طرح آپ کی مرضی ہے. تو 40 بکریاں اور ایک اونٹ تحفے میں عطا کیا. اور جو بی بی آج مالک بنی ہوئی جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتی ہے, ذرا غور کرے اور سمجھے اس ماں کا, اس ماں کا تیرے اوپر احسان ہے جس نے پروان چڑھا کر دیا ہے. اس ماں کو ہی بھول گئی ہے, شکوہ بہو سے نہیں ہے, شکوہ اس بیٹے سے ہے جو اپنی ماں سے علیحدہ ہو گیا. علیحدہ ہونے لگا, ماں سے علیحدہ ہو گیا. ماں کی ہمت کرتا ہے, ماں کی ہمت سنتا ہے. اب غور کریں کہ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے. آج کریں نا, ماں کا ذکر کر لیں عورت کے سامنے, بہن کا کر لیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن آپ سوکے ہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ, ان کے سامنے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ اس طرح کرتی تھی, خدیجہ اس طرح چلتی تھی, ان کا طریقہ یہ تھا, ان کے پکان کا طریقہ یہ تھا. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی مجھے رشک آتا ہے کہ کتنی خوش نصیب ہے جن کا ذکر امام الانبیاء کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, تجھے پتہ نہیں ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی نہیں تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے, لیکن پہلے آمد کے پہلے آپ کی جو شادی ہوئی ان سے 2 بیٹے تھے جو حضور علیہ السلام کے صحابی بنے, حالہ اور ہند. اب غور کریں حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے, دونوں بیٹے پہلے خامد سے تھے. ذرا عقل کی کسوٹی پر ذرا سوچیں, کسی بیوی کے 2 بیٹے ہوں اور پہلے ہوں تو خامد کس طرح رویہ کرتا ہے. لیکن قربان جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کا رویہ دیکھو, میرے محبوب علیہ السلام کی شان سنو. میرے محبوب علیہ السلام امام قسطلانی اور صاحب فتح الباری نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اور جب وہ سنو اللہ کرے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ میرے نبی کے ساتھ اور ان کا رشتہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر ہمیں سمجھ آ جائے, ان کا رشتہ میرے نبی کے ساتھ اور میرے نبی کا رشتہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اگر ہمیں سمجھ آئے گا تو ہمارے گھر بھی جنت بن جائے, ہمارے گھر میں بھی سکون ہوئے اور ہمارے گھر جنت بن جائے, روشنی پھیل جائے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک دوپہر کو سو جاتے, کوئی آپ فرماتی ہیں مولا علی سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق تک کسی کی ضرورت نہیں ہوتی حضور علیہ السلام کو جگہ ہے. یہ حضور علیہ السلام کی شان اور حضور علیہ السلام کا ادب کا مقام تھا. لیکن قربان جائیں یہاں لکھا ہے اماں جی آپ کو مولا علی رضی اللہ عنہ سے لے کر ابوبکر صدیق تک فرماتی ہیں ہمارا تو عقیدہ ہی ہے مصطفیٰ کریم سو جائیں تو جبریل آئیں وہ بھی نہیں جگاتے, وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, یا اللہ کیا حکم ہے, اللہ اکبر.